ویل ساجد آئی تھنک آج ہم لوگوں کو تھوڑا جلدی ریپ اپ کرنا ہوگا. تم کو ویڈنگ اٹینڈ کرنا ہے. ہاں مجھے اپنے دوست کی شادی میں جانا ہے, بڑے امیر لوگ ہیں اور وہاں تو پہنچنا بہت ضروری ہے, اور تھوڑا کپڑے وپڑے بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے شان و شوکت والے لوگ آنے والے ہیں, تو ان کے حساب سے کپڑے پہن کے جانا پڑے گا. مجھے بہت عجیب لگتا ہے ہاں ساجد جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس جگہ جائیں گے اس حساب سے ریڈی ہو کر جائیں گے. اگر وہ لوگ امیر ہے تو اس حساب سے جانا ہوگا. غریب کے یہاں کون دھیان دیتا ہے, امیر کے یہاں لوگ دھیان دیتے ہیں نا کہ بھائی کون آیا تھا, کیا لے کے آیا تھا, کیسے پہن کے آیا تھا, ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہے ہم لوگوں کے لیے. تو کیا جو لوگ سادہ رہتے ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی؟ سادے لوگوں کی کون ویلیو کرتا ہے, سادی زندگی گزارنے والے اچ وچار رکھنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج کے زمانے نہیں میں. ساجد یہ بات تو غلط ہے. اور تمہیں پتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جو خوشیوں کی 9 چابیاں بتائی ہیں اس میں سے 5ویں چابی کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے جو 9 چابیاں بتائی ہیں اس میں سے 5ویں چابی یہی ہے کہ سادہ زندگی گزارنا چاہیے چاہے آپ کا عہدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. میرے خیال سے یہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ سادی زندگی ہمیں گزارنا ہے یا نہیں گزارنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس بات پہ ہمیں چرچا کرنی بھی چاہیے اور اس بات کو سمجھنا آج کے ینگسٹرز کے لیے کافی ضروری ہے, کیونکہ زمانہ ایسا شور شرابے والا ہے, دکھاوے والا ہے. ناظرین اگر ہم لوگ اس پر بات نہیں کریں گے تو شاید آنے والے وقت میں ہمیں بہت پرابلم فیس کرنا پڑے گا. تو آج کا موضوع ہے, اسی پر ہم لوگ بات کریں گے کہ سادی زندگی کیسے ہمیں گزارنا ہے, جو امام علی علیہ السلام کی خوشیوں میں سے ایک چابی ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئیے شو پر ملاقات کرتے ہیں. بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ شو پر استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب جیسے ہم اور نیلم بات کر رہے ہیں کہ میرے دوست کی شادی مجھے جانا ہے, اب بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے, اگر وہاں پہ اگر اچھے سے نہیں جائیں گے تو جو وہاں پہ سیکیورٹی والے ہیں وہی شاید انٹری نہ دے کہ کون آ گیا ہے شادی کے اندر. تو سادگی والی زندگی تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی جب تک اس میں تھوڑا سا دکھاوا نہ ہو, شوشا نہ ہو, شوشا نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. دیکھیے سادگی کی زندگی, اس کا آپ کیا مطلب لیتے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے, کیا اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہے, بڑا مکان ہے, تو وہ سادہ نہیں ہے؟ پاسبلٹی ہے نا. تو بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ بڑا مکان ہونا, اچھا ہونا, یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے. جی جی. جیسے کہ ایک جگہ روایت میں ہے, امام کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جس کے پاس بیچارہ ایک چھوٹا سا گھر تھا. تو حضرت کو لگا کہ نہیں اس کے لیے یہ کمفرٹ نہیں ہے, تو امام نے ان کے لیے پورا مکان تیار کروا دیا. اور وہ جب مکان ریڈی ٹو موو ہو گیا تو حضرت نے بولا کہ یہ لو چابی, جاؤ شفٹ ہو جاؤ. تو اس نے کہا مولا جو ہے وہ والا مکان میرے باپ کا بنوایا ہوا, باپ دادا کی نشانی ہے. جی جی. حضرت کا جواب یہی ہے کہ ان کان ابوک احمق, اگر تمہارا باپ بیوقوفی کر گیا تو تم بھی وہی کرو گے. امام نے ڈائریکٹ ایسے جواب دیا؟ ایسے جواب دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا مکان ہونا, اچھا مکان ہونا کوئی عیب نہیں ہے. بلکہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے تو یہاں تک روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ بڑا مکان ہونا, زیادہ دوستوں کا ہونا, یہ انسان کی جو ہے وہ اچھی بات ہے, نعمت میں سے شمار کیا جائے گا. بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو کچھ, 8ویں امام سے ہے, اپنے بچوں کے لیے, تو ان کو لیے آسائش فراہم کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ تمہاری موت کی دعا کرنے لگے. دیکھیے مین چیز کیا ہے, دنیا کو حاصل کرنا وہ عیب نہیں ہے, جی, دنیا سے دل باندھ لینا وہ عیب ہے. میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں, ہمارے علماء میں ہے اور بڑی عظیم شخصیت ہے, مرحوم نراقی رضوان اللہ علیہ. یہ 2 باپ بیٹے ہیں اور دونوں بڑے عالم گزرے ہیں, اور اتفاق سے دونوں کی کتاب جو ہے اخلاقیات پر ہے, معراج السعادہ اور جامع السعادات. مرحوم احمد نراقی اور مرحوم محمد مہدی نراقی. تو یہ نراق بروزن عراق, ادھر کاشان واشان کے پاس کوئی جگہ تھی. جی. تو بڑے عالم بھی تھے اور ظاہر پرانے زمیندار رہے ہوں گے جو بھی, تو اچھا خاصا زمین جائیداد مکان بھی تھا.
تو ایک کوئی فقیر منش آدمی، تو جن کی کتاب جب چھپی تو بڑی مشہور ہوئی، تو ایک فقیر منش آدمی نے کتاب پڑھی تو سوچا کہ یار ان سے ملا جائے، کوئی بہت بڑی چیز ہوں گے. اب وہ آیا تو اس نے جب ہاؤ بھاؤ دیکھا، جی نوکر ہیں، چاکر ہیں، یہ زمین، وہ کوٹھی، یہ وہ، تو اس نے کہا لو یار یہ لوگ مولانا لوگ بھی خالی لکھتے ہیں، یہ دیکھیے آپ. ہاں کیا آغا سمجھ گئے کہ اس کے دل میں میرے تئیں کیا ہو رہا ہے. جی خیر و بیٹھے رہے، اپنا جو بھی تکلفات، چائے ناشتہ جو بھی ہوا ہو. آغا عراقی نے کہا کہ کربلا چلو گے؟ بات نکل آئی کربلا کی. چلو گے؟ کہاں صاحب چل آؤ چلے. چل پڑے. ساتھ کچھ دور جانے کے بعد جو فقیر آدمی تھا اس نے کہا صاحب میرا کاسا چھوٹ گیا جلدی میں آپ کے ہاں، تو پلیز واپس چلیے. ان کا ٹینشن کس بات کا؟ میرے پاس پیسہ ہے، چلو میں عراق میں خرید دوں گا، نجف میں کروانا. نہیں صاحب وہ تو ایسا تھا، وہ تو کیسا تھا، وہ فلاں جگہ کا تھا، مثلا ہندوستان کا تھا، وہ ہاتھی کے دانت کا تھا، جیسا بھی ہم خرید دیں گے بھائی، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. جی اور نہیں صاحب وہ میرا وہ ہے. خیر واپس آ گئے. آگے اس نے اپنا کاسا لیا، کہا صاحب چلیے، کہا مجھ کو نہیں جانا، میں تم کو صرف یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس اتنا سب کچھ ہے، لیکن جب بات کربلا کی آئی تو میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہونا ہے، میں چل پڑا. ہاں ہاں اور تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کاسا تھا، ہاں 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 لیکن وہ بھی تم زیارت کے سفر کے نام پر ایک کاسا اپنا نہیں چھوڑ پائے. واہ واہ تو بہت. اب اس اعتبار سے کیا اس فقیر کو اچھا کہیں گے آپ یا اس جو ہے وہ بڑے گھر والے کو؟ جی جی تو معیار یہ نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس، ٹھیک ہے دیکھیے آپ کے پاس پیسہ ہوگا تبھی تو جو ہے وہ آپ دوسروں کی مدد کر پائیں گے. لیکن اب پیسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی اوقات بھول جائے، جی آدمی اپنی حیثیت بھول جائے. جی. کمال وہاں ہے کہ جہاں اللہ نے نوازا ہو اور ہم ہائی فائی زندگی گزار سکتے ہوں، اس کے باوجود ایک عام پبلک کی طرح زندگی گزارے، وہ ہنر ہے. اور یہ کب ہوگا؟ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آدمی توجہ کرے کہ یہ دنیا ہر جائی ہے، جی یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تو اس سے دل لگا کہ ہم کو کچھ ملنا نہیں ہے. لیکن اس میں نقصان، مطلب میں جیسا ابھی دوست کی شادی ہے، بڑے امیر لوگ ہیں اور میں اس میں اپنی تیاری کر رہا ہوں اپنی حیثیت کے حساب. میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اوقات ہے میں اپنے اعتبار سے جاؤں گا. تم کو نہیں پسند آتا نہ پسند آئے، میری حیثیت یہ ہے. یہاں پہ یہی لیکن میں تمہارے برابر ہونے کے لیے کوشش کریں، میں جو ہے وہ ادھر ماروں ادھر ماروں، بچوں کا حق ماروں، اس کے جو ہے وہ فیس سے کٹوتی کروں، اس کے ٹیوشن سے کٹوتی کروں تاکہ ہم 3000 کا سوٹ بنوا لیں. یہ کوئی جو ہے وہ انسانیت تھوڑی ہے، سمجھداری نہیں ہے. کسی کو دکھانے کے لیے ضروریات ماننا ساجد وہ بھی صحیح نہیں ہوتا. دیکھیے اس سلسلے میں ایک چیز آپ کو بہت وہ مزے کی بتاتا ہوں، اسی میں ایک روایت ہے، ابھی سناتا ہوں میں آپ کو. جی جیسے کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانے کے لیے روایات میں ثواب تو بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کھانا کیسا کھلانا، یہ سوال ہے. طبقات ہیں نا، کھانا کیسا کھلانا. اب ایک شخص نے مولا کائنات امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی دعوت کی، سمجھ گئے آپ. حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے یہاں آؤں گا، بٹ ایک شرط ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دعوت کے چکر میں زمین بک جائے. جی بہترین کھانا. اچھا کچھ چیزیں وہ ہیں، یہ واقعی سماج کا درد ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو سماج ہم کو مجبور کر دیتا ہے. بالکل بھائی ہم اپنی بیٹی کی شادی دال چاول پہ کر سکتے ہیں، سماج نہیں ایکسپٹ کرتا، سماج نہیں کرنے دے گا. سوال اسی لیے میں چاہوں بھی نا جی تو سماج نہیں کرنے دے گا. لیکن یہاں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے لیے کیا روایت میں یہ ہے کہ انہو دعاہ رجلن، ایک آدمی نے مولا کی دعوت کی. فقال له علی علیہ السلام، مولا نے اس سے کہا، دعوت ایکسپٹ کر لی، فرمایا ان تضمن لی 3 خصال، 3 باتیں تم کو ماننا پڑے گا تب میں تمہاری دعوت ایکسپٹ کرتا ہوں. اچھا. نمبر 1، فقال وما ہی یا امیر المومنین، جی مولا فرمائیے وہ 3 چیزیں کیا ہیں. فرمایا لا تدخل علینا شیئا من خارج، باہر سے کوئی چیز نہیں لاؤ گے. اچھا. یعنی والا یار مولا آئے ہیں تو یہاں کا کون سا بڑا ہوٹل ہے بھائی، تھوڑا پیسے والا بتائیے، وہیں بک کریں گے. جی وہاں سے لے آئے صاحب. یا پونا میں ہے نا وہ جارج، وہ ایرانیوں کا بڑا ہوٹل ہے، تو وہ مولا آ گئے صاحب وہاں سے لے آئے. خبردار جو گھر میں آئے ہمارے لیے وہ لائیں گے. پہلی شرط دعوت کی یہ ہے کہ لا تدخل علینا شیئا من خارج،
باہر سے آپ کچھ نہیں کریں گے, مطلب روزمرہ جو تمہارے یہاں پکتا ہے, وہی وہی. ٹھیک ہے. وَلَا تَدَّخِرْ عَنِّي شَيْئًا فِي الْبَيْتِ, اور گھر میں جو موجود ہے اس میں سے کسی چیز کو سائڈ نہیں کریں گے آپ. ہاں جو اچھا ہے اسے رکھ دے. مطلب کیا ہوا, گھر میں آ گئے, یہ بھی ہے, ارے اب یہ کیا ہے, گڑ کیا مولا کے سامنے لے جائیں, اسے مثلا ہٹا دے. یہ ہٹا دے, کرنا جو ہے وہ آپ لائیے گا, ہاں. باہر سے کچھ لائیے گا نہیں, اور جو گھر میں موجود اسے ہے ہٹائیے گا. ہٹائیے گا اس نہیں. کو شرمائیے گا مت, ہٹائیے گا مت. جی. وَلَا تُجْحِفْ بِالْعِيَالِ, اور بیوی پر پریشر نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بات آپ نے آج دل جیت لیا لوگوں کا. کافی لوگ بیوی خوش پر ہو جائیں پریشر گے. نہیں جی ہو, ارے ایسا کرو, دیکھو مولا آ رہے ہیں, مولا آ رہے ہیں کیا ہو رہا, مگر اس کے اوپر دباؤ نہیں ہونا. مولا آنے کا مت بناؤ. قال ذلك لك, اس نے کہا ٹھیک مولا آپ جو فرمائیے, آپ جیسے بس گھر آ جائیے ہمارے. حضرت نے فاجابہ علی بن ابی طالب علیہ السلام, ان 3 شرطوں کے بعد مولا کائنات نے اس کی دعوت قبول. قبول فرمائی. تو سادگی کا مطلب یہ ہے واہ. کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے کے چکر میں اپنے آپ کو بیچ ڈالیے, یہ دین ایسا نہیں. نہیں تناؤ پیدا کر لے. جی. اگرچہ کھانا کھلانے کا ثواب بہت ہے, لیکن یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو مطلب پریشر میں آ کے ایسا کرتے ہیں اور جو حیثیت رکھتے ہیں. دیکھیے اور وہاں احسن تم, وہاں بھی روایت موجود ہے. ہاں جہاں کھانے کی بات آتی ہے ہاں تو ایک جگہ روایت میں کہ اگر کوئی تمہارے یہاں پہنچ گیا بغیر بلائے ہوئے, جی مثلا اچانک جو یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں اللہ بخش بھائی یا ابراہیم بھائی ہیں, تو اتنے دن ریکارڈنگ کرتے کرتے تعلقات ہو گئے, ایک دن مان لو اسی طرف گئے, لاؤ یار جو ہے اللہ بخش بھائی کے یہاں کٹکھٹاتے ہیں, جی ارے مولانا آ گئے. اب روایت کہتی ہے ٹینشن مت لو, تم نے بلایا تو نہیں تھا ان کو نا, جی. تم نے مدعو نہیں کیا تھا ان کو نا, بن بلائے مہمان. تمہارے یہاں کچھ نہیں ہے, خالی پانی لا کے رکھ دو, اچھا. نو ٹینشن, گڑ ہے لا کے رکھ دو. لوگ برا مان جائیں گے ایسے کرے تو. نہ مانے, مان جائے بھائی, آپ بغیر بتائے آئے ہیں نا, میرے پاس جو ہے وہ حاضر ہے. جی لیکن وہی جو تم نے کہا نا کہ اگر حیثیت ہے, دوسری طرف روایت یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ نے مدعو کیا ہے تو تکلف اللہ, تو حیثیت کے اعتبار سے تھوڑا سا انتظام بھی کرنا چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے مدعو کیا اور لے جا کر کے اس کو آپ نے دال روٹی رکھ دی, وہ بھی غلط ہے. لیکن حیثیت کے باہر بھی آپ مت چاہیے. جی جس طرح مولانا صاحب آپ نے فرمایا کہ حیثیت کے مطابق چیزیں کرنی چاہیے, تو اگر آج کے دور پر آپ کے خط کلام ہوتا ہے نہج البلاغہ میں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا ایک پورا خطبہ ہے جس میں متقیوں کے صفات بیان کیے ہیں, جس میں دوسری صفات یہی ہے منطقہم الصواب پہلی, دوسری صفت یہی ہے ملبسہم الاقتصاد, کہ ان کی زندگی درمیانی ہوتی ہے. درمیانی کا مطلب کیا ہے, جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلاتے ہیں. جی ہو سکتا ہے کسی کے لیے 10 لاکھ کی گاڑی سے چلنا ہی سادگی ہو, وہ چل سکتا ہے 50 لاکھ کی گاڑی سے, مگر 10 سے چل رہا ہے. کسی کے لیے وہی 10 لاکھ کی گاڑی غلط ہے, تمہاری اوقات نہیں ہے, تم جو ہے ماروتی 800 سے چلو. جی بالکل, یعنی سوچ سمجھ کر چیزیں کرنی ہے. جی. تو وہیں اگر آج کی فاسٹ موونگ لائف پر نظر ڈالے تو ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ چاہے ہمارے پاس ہماری حیثیت ہو نہ ہو, لیکن دوسروں کے سٹینڈرڈ کو میچ کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے برابر کی چیزیں کریں. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے جس طرح گاڑی کی مثال دی, تو گاڑیوں کی بات ہو, فونز کی بات ہو, یا ہم کسی بھی چیز کی بات کریں تو ہم سادگی کو یا ہماری پاسبلٹی کیا ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں, لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین بنائیں. تو اس کے بارے میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے دنیا کے لیے نا, جی یہ دنیا کس کے صدقے میں پیدا ہوئی؟ محمد محمد رسول اللہ کے نا. تو رسول اللہ کا تو اختیار پوری کائنات پر ہے, بالکل, اور جیسے چاہتے اس کائنات کو یوز کر سکتے تھے نا. لیکن پیغمبر کی سادگی کے لیے میں آپ کو 2 روایت سناتا ہوں. مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے متعلق, وَكَانَ يَنَامُ عَلَى الْحَصِيرِ لَيْسَ تَحْتَهُ شَيْءٌ غَيْرَهُ. اکثر پیغمبر اکرم چٹائی پر سو جاتے تھے کہ اس چٹائی کے نیچے کچھ نہیں ہوتا تھا. چٹائی تو ویسی ہے نا, گڑے گی, سخت ہوتی ہے, تو نیچے کچھ گدا کا کچھ نہیں تھا, خالص چٹائی پر سو جاتے تھے. ایک جگہ کے اوپر روایت ہے کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضجعا, کبھی پیغمبر نے جو ہے وہ کوئی اس چیز کا ٹینشن ہی نہیں لیا کہ میرے لیے کیا کیا تم لوگوں نے. کہتے ہیں کہ ان فرشوا لہ استجع, اگر فرش بچھا دیا گیا تب بھی ٹھیک ہے, لیٹ جاتے تھے. وَإِن لَمْ يُفْرَشْ اسْتَجَعَ عَلَى الْأَرْضِ, فرش نہیں بچھایا گیا ہے
ایسے ہی سادی زمین پہ سو جاتے تھے. جی تو جس کے لیے دنیا خلق ہوئی ہے ہاں بالکل. وہ آدمی بستر ہے تب بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی تب بھی ٹھیک ہے. واہ. یہی ہے اللہ نے دیا ہے. فارچونر سے بھی چل رہے ہیں, آج نہیں ہے چلو بھائی جو ہے وہ لوکل سے بھی چلے جائیں گے. جی مسئلہ یہ نہ ہو کہ صاحب اب آپ آج میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں جاؤں گا ہی نہیں, میں لوکل پہ تو میں جاتا نہیں. یہ چیز خدا کو بری لگے گی. یعنی ہر چیز کے لیے مینٹلی آپ پریپیئرڈ رہیں. رہیے آمادہ رہیے. مطلب ایک چیز اور جو سماج کی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ذرا سا اگر عہدہ آ جاتا ہے یا پار آ جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ ہماری جو زبان ہوتی ہے نا وہ بہت تیز ہو جاتی ہے اور سب کچھ بولنے کے بعد بھی ہم اپنی ضمیر کی عدالت میں آزاد ہو جاتے ہیں, خود کو معاف کر لیتے ہیں یا خود کو بڑا سمجھ کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہنے کا رائٹ ہے. تکبر بھی تو ہوتا ہے. تکبر بہت زیادہ آ جاتا ہے. سب سے زیادہ اگر جو ہے کسی چیز کو دین اللہ اور اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام ناپسند کرتے ہیں تو انسان کا اپنی ذات پر گھمنڈ کرنا ہے. غرور سے زیادہ کوئی چیز ناپسندیدہ چاہے جس بنا پر ہو. دیکھیے غرور کے بقول آپ نے نا بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. مثلا کسی کے پاس علم زیادہ ہو گیا, کچھ پڑھ لیا تو اب اوقات بھول جاتے ہیں. کوئی عبادت بڑھیا کرنے لگا, بالکل 2-4-10 دن نماز شب پڑھ لی تو ہم ہی سب سے بڑے مومن ہیں. کبھی کبھی آدمی حسب و نسب کے اوپر جی کہ ہمارا خاندان تکبر جھلکتا ہے. بالکل ارے میں ہم خاندانی لوگ ہیں. خاندانی لوگ. میں آپ کو ایک داستان سناؤں, کسی کتاب میں ایسا غرور ہوتا ہے. دیکھیے یہ آپ کے ہندوستان میں بھی رہا ہے, زمینداری رہی ایک زمانے میں, رعایا ہوتے تھے بیچارے کاشتکار. تو بہت سے ممالک میں اس طرح کرا ہے. ایک ملک کا میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں زمینداری ہے تو زمیندار صاحب بھی شیعہ ہیں اور وہ جو کاشتکار ہے وہ بھی شیعہ ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ وہ کاشتکار ہے, آپ زمیندار ہیں. اتفاق سے مسجد میں دونوں نماز پڑھ رہے تھے. تکبر, اللہ اکبر. اتفاق میں ہنستے ہنستے جس وقت میں نے کتاب میں یہ پڑھا, کتاب میں کافی دیر تک ہنستا رہا کہ یار یہ ہندوستان والی بیماری گویا پوری دنیا میں ہے. دونوں نماز پڑھ رہے تھے, زمیندار صاحب بھی اور کاشتکار بھی. اتفاق سے جو کاشتکار تھا اس نے سورہ حمد کے بعد انا انزلنا پڑھا کر شروع کر دیا. یہ جو بڑے میاں تھے زمیندار صاحب, ان کا ہے ہمیں میں بھی انا انزلنا تم بھی انا انزلنا, باپ دادا کا قل واللہ پڑھا کرو. یعنی اس حد تک آدمی کہ صاحب انا انزلنا کا سورہ ہم پڑھیں گے تو تم نہیں پڑھو گے, تم کوئی دوسرا سورہ پڑھو. یہ تکبر کی انتہا ہے کسی چیز کی. تو کبھی حسب و نسب کی بنیاد کے اوپر, کبھی طاقت قوت کی بنیاد کے اوپر, کبھی حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر آدمی کے اندر غرور آ جاتا ہے. کبھی مال دولت ثروت کی بنیاد پر آدمی کے اندر غرور آ جاتا ہے. سلطنت اور اقتدار اور حکومت, IAS ہو گئے PCS ہو گئے تو سگے چچا کو سلام کرنے میں شرما رہے ہیں اس لیے کہ آپ DM صاحب ہیں. کبھی جو ہے وہ ہمارا خاندان سب سے بڑا ہے, ایک اشارے پر 500 بندوقیں نکل آئیں گی. جی لیکن کوئی بھی قسم ہو غرور کی, دین اس کو پسند نہیں کرتا. اس لیے کہ جتنی چیزیں ہم نے بتائی ہیں نا وہ ساری چیزیں اہل بیت کے اندر ہے کہ نہیں ہے. ان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے, بے شک. ان کے زیادہ قدرت قوت طاقت کسی کے پاس نہیں, ان سے بڑھ کے عبادت کسی کے پاس نہیں ہے نا. ان کے صدقے میں ساری کائنات خلق ہوئی ہے اور اس کے باوجود ان کی انکساری دیکھیے, سادگی سے زندگی, ان کی سادگی دیکھیے. فرش پر سو جاتے ہیں رسول اللہ, بستر بچھا ہے تو بھی ٹھیک, نہیں بچھا ہے تو زمین پہ سو جائیں گے. تو تم کیا ہو بھائی؟ ایگزیکٹلی. مولوی صاحب, آیت اللہ صاحب, IAS صاحب, PCS صاحب, آپ کی اوقات کیا ہے امیر المومنین کے مقابلے میں؟ جی بالکل. بیٹھ کر کے جو اپنے ہاتھ سے اپنی جوتی ٹاک رہے ہیں, کون ہے؟ حاکم علی الاطلاق. یہ جوتی ٹاکنے والا واقعہ مدینے کا نہیں ہے, حکومت کا ہے. جی جب وہ پوری دنیا کے حاکم تھے اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے جوتی ٹاکتے تھے. بالکل. تو ہم ماما لگا لیں, قبا پہن لیں اور اس طرح سے مولا کی باتیں بیان کریں, ہم خود عمل نہ کریں تو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ نہیں ہے. کبھی کبھی رسپیکٹ نہیں ملتی تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں, تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں, ہمیں تو وہ اہمیت ہی نہیں ملی. عزت کی بہت. جبکہ اماموں کا حال کیا, ابھی میں نے اس سے پہلے والے میں سنا, آدمی امام کو برا بھلا کہہ رہا ہے, امام کہہ رہے ہیں بیچارہ پہچانتا نہیں, جانے دو. جانے دیجیے. بس اسی نوٹ پر مولانا صاحب ہم چاہیں گے کہ ہمارے ویورز کو آپ آخر میں ایک پیغام دیجیے اور بتائیے کہ سادگی پر اسلام نے زور کیوں دیا ہے. سب سے بڑھیا چیز جو حدیث میں موجود ہے, اگر اچھا کس کے اندر نہیں ہوتے کہ ہم ترقی کریں, جی بالکل, تو ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا. جی
کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو آئی ایس ہیں, ہم تو پی ایس پی سی ایس ہیں, ہم تو ایم ڈی ڈی ایم ہیں, اس سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جو دین کہتا ہے اونچے بننا چاہتے ہو, ما تواضع احد الا رفعه اللہ, کسی نے بھی انکساری نہیں برتی مگر یہ کہ خدا نے اس کو بلندی دے دی. اگر بلندی چاہتے ہو خود کو جو ہے وہ سادہ رکھیں, سادہ رکھو, انکساری اختیار کرو, اللہ خود بخود بلند کر دے گا. تم جتنا آہستے جاؤ گے اتنا ہی ذلیل ہوتے جاؤ گے, بالکل. اتنا ہی رسوا ہوتے جاؤ گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میرے خیال سے رسوائی سے اگر بچنا ہے اور بلندی حاصل کرنا ہے تو جو قبلہ نے بیان کیا ہے سادہ وہ رہیں. بہترین. انکساری موسٹ امپورٹنٹ, جی تواضع خاکساری موسٹ امپورٹنٹ. انکساری مطلب ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جھک کے چلنا, بس مطلب کیا دکھانا ہے انکساری سے. جاتے جاتے میں سوچتا ہوں یہ بھی دیکھیں انکساری کو مطلب آپ ایٹھیے مت, بس ہم کچھ نہیں ہیں, اوکے, جو کچھ ہے خدا ہے, ہمیشہ نہ اس نے دیا ہے, ہمبل رہنا چاہیے ہمیں. ایٹھنا نہیں ہے. بیٹھنا نہیں ہے. جی جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر ہمیں خوش رہنا ہے تو جس طرح امام علی علیہ السلام نے فرمایا, ہمیں سادگی میں خوش رہنا سیکھنا ہوگا. میں جانتی ہوں کہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں 21 سینچری کا دور ہے, ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایسا ہم نے کہاں دیکھا ہے کہ جو لوگ آگے ہوتے ہیں وہ سادہ نہیں ہوتے. کیا اہل بیت سے بہترین کوئی مثال ہمیں مل سکتی ہے سادگی کی بھی اور پاور اور اتھارٹی کی بھی؟ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے ذریعے آپ یہ ضرور سیکھ گئے ہوں گے کہ خوشیوں کی چابی ہے سادگی سے زندگی بسر کرنا, تاکہ جس دن ہم نے شوشا سے اپنے آپ کو الگ کر دیا, کافی سارے ٹینشنوں سے اپنے آپ کو الگ کر دیا. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.